نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں ایک اقرار لیا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی روح کو جمع کر کے یہ پوچھا گیا، الست بربکم، یہ بتلاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے تمام روحوں سے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا سوال کیا کہ مجھے بتلاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ میرا تمہارا رب نہیں. رب عربی زبان میں اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف اپنی ہر حاجت، ضرورت، پریشانی، دشواری، دکھ، درد، بیماری، مقدمہ، ہر خواہش کی تکمیل کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف نگاہ اٹھائی جائے، جس کی طرف متوجہ ہوا جائے، اس ہستی کو عربی میں رب کہتے ہیں. رب کی تعریف عربی زبان میں وہ ذات، وہ ہستی کہ ہر چیز میں جس کی طرف نگاہ اٹھے، جس سے اس چیز کے پورا ہونا، پورے ہونے کی امید نہیں، پورے ہونے کا یقین ہو کہ وہی ذات اس چیز کو پوری کر سکتی ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں. اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں سے جو سوال کیا وہ اپنے خالق ہونے کا نہیں کیا. اللہ کی صفات اور بھی بہت ہیں، لیکن اللہ نے اس میں سے کسی کو لے کر اپنی پہچان نہیں کروائی کہ بتلاؤ تمہارا بنانے والا، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا مالک، تم میں تصرف کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت لانے والا، تمہیں عزت دینے والا، تمہیں نفع پہنچانے والا، تمہیں ذلیل کرنے والا یا تمہیں نقصان پہنچانے والا میں نہیں. یہ سوال نہیں کیا، بلکہ سوال یہ کیا یہ بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، پالنہار کون ہے، تم کس ذات کی طرف اپنی ہر چیز میں متوجہ ہوتے، یہ بتلاؤ. قالوا بلا، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے، ہم سے پہلے جتنے آئے ان سب نے، ہمارے بعد جتنے آئیں گے قیامت تک ان سب نے، مسلم غیر مسلم، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء اور ان کے ماننے والے پیروکار، نہ ماننے والے ہر فرد بشر نے وہاں اقرار کیا آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے والے، ہر ضرورت، ہر مصیبت کو دور کرنے والے، ہر پریشانی کو دور کرنے والے، ہر خواہش کی تکمیل کرنے والے آپ. قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ساری روحوں نے اقرار کیا کیوں نہیں؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ ہمارے رب نہ ہوں؟ بندوں اور آقا کے درمیان حجاب کوئی نہیں، سب کا اقرار اعتراف ہے کہ رب اللہ ہے. اب اللہ نے اس اقرار اور اعتراف کا امتحان لینا تھا. اس دنیا کو دنیا کی رنگینیوں سے سجایا، دنیا کو اس دنیا کی رنگینیوں سے سجایا، اس کے خوشنما مناظر بنا دیے.
دریا، ندی، نالے، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، جمادات، یہ سب، ان سب سے دنیا کو زینت دی، قسم قسم کے چوپائے بنا دیے، قسم قسم کے سمندر کی مخلوقات، زمین کی خشکی کے مخلوقات سب بنا دیے، اور پھر اس انسان کو کچھ علم، سمجھ، طاقت، قوت، صلاحیت، استعداد، یہ اللہ نے عنایت فرما دی، اور ان سب کو دینے کے بعد اللہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلاؤ میرے تمہارا رب کون ہے؟ کچھ یہ چیزیں دے دی، اور اللہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ جو معنی رب کا ہے عربی زبان میں، وہی معنی الہ کا بھی ہے عربی زبان میں، کہ جس ذات اور ہستی کی طرف اپنی ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں، ہر پریشانی میں رجوع کیا جائے، اس کو رب کہتے ہیں، اسی کو الہ بھی کہتے ہیں۔ جب دنیا کی ان چیزوں میں آ کر یہ سمجھنے لگا کہ میں بھی کچھ ہوں، تو پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کے عالم ارواح کے اقرار کو یاد کرانے کے لیے موقع بموقع، زمانے، قوم کے، علاقے کے اعتبار سے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھیجا کہ جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ دنیا کے اور دنیا کی ان چیزوں اور اپنے اندر کی چیزوں سے دھوکے میں نہ پڑیں، اور میرے اس ربوبیت کے الہ ہونے کے اقرار کو نہ بھولیں۔ اس لیے ہر نبی نے آ کر کیا کہا؟ یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر زمانے میں اللہ نے اس انسانیت کے فضل، رحم، کرم کرتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا کہ جا کر وہ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ دیکھو تم وہاں کس کو رب مان کے آئے ہو، یہاں چھٹپن میں تم اپنی ضرورت اپنے والدین سے ہوتا ہوا دیکھتے رہے، پھر کچھ پڑھ لکھ کر جوان ہوئے تو تمہیں اپنی ضرورت اپنی ذات سے پوری ہوتی ہوئی نظر آنے لگ گئی، کسی کو اپنی طاقت پہ اعتماد ہو گیا، کسی کو اپنے علم پہ، کسی کو اپنی سمجھ پہ، اور دھوکے پہ دھوکہ یہ ہوا کہ بچپن میں اس کی ہر چیز، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے دادا، اس کی دادی، نانا، نانی، خالہ، پھوپھی، ان سے پوری ہوتی تھی، اور بڑا ہو کر اگر ماں کوئی بات کہے تو اسے کہتا آدمی آپ کو کیا پتا، باپ کوئی بات کہے تو ابو آپ کو پتہ ہی نہیں، ماں اور باپ سے کہتا ہے ماما آپ کو پتہ ہی کیا، یعنی اتنی جلدی اس نے پلٹا کھایا کہ چند سالوں تک ہر چیز میں ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور چند سالوں میں کچھ چیزیں اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تو یہ اپنے آپ کو ہی کہنے لگا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، زبان سے نہیں کہتا کہ میں رب ہوں، زبان سے کہنے والے تو فرعون اور نمرود جیسے تھے، جنہوں نے زبان سے ہی کہہ دیا میں ربکم الاعلی، فرعون کہہ رہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نمرود کہہ رہا ہے تمہارا رب، یہ ابراہیم کون ہے جو میرے ربوبیت کا انکار کرنے والا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوٹپن میں اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں میرا رب کون ہے، تو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے جواب دیا میں۔ کیوں جواب دیا؟ کہ ماں دیکھ رہی تھی کہ اس کی ساری ضرورتیں تو میں پوری کرتی ہوں، اس لیے میں اس کا رب۔
لیکن چونکہ ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھنی تھی، اس ملت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ جس ملت پہ اس امت کو کھڑا کرنا تھا کہ جس امت میں اقوام عالم قیامت تک آنے والے تمام فرد بشر کی رہنمائی اور رہبری کی ذمہ داری اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت ملت ابراہیمی پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ امت ملت ابراہیمی پہ ہے، جس امت کے ذمے اقوام عالم کی رہنمائی اور رہبری اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف سے اس کے ذمے یہ کام لگا کہ سارے عالم کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کرنی اور ان کے دلوں سے اللہ کے غیر کو نکال کر اللہ کی ذات عالی کی طرف دلوں کے رخ کو پھیرنے کی محنت کرنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حاصل کرنے میں لگنے اور اللہ کے قرب کی تلاش میں بڑھنے اور اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی کرنے میں لگنے کی، اس کے لیے اس امت کا اللہ نے انتخاب فرمایا جس کی ملت کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام سے رکھوایا جا رہا ہے۔ ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھوائی جا رہی ہے، ابھی نبوت کی محنت ذمہ نہیں آئی، ابھی چھٹپن ہے۔ سوال کر رہے ہیں بتاؤ ماں میرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اچھا ماں آپ میرا رب، تو آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا میرا رب تیرا باپ، کہ تیرے باپ سے ساری ضرورتیں آتی ہیں میرے پاس اور اس سے پھر سارا کام بنتا ہے۔ اچھا میرا رب آپ کا رب میرا باپ، تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ میرا باپ کا رب کون؟ ماں کہتی ہے نمرود، کہ تیرا باپ نمرود کے پاس جاتا ہے، نوکری چاکری کرتا ہے، وہاں سے لاتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں، اس لیے وہ تیرا باپ کا رب۔ اچھا پھر نمرود کا رب کون؟ ماں کہتی ہے توبہ نمرود وہ تو رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے، اس کے اوپر کوئی رب نہیں۔ لیکن ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کو ماننے کو تیار نہیں، جو اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنی سواری میں، بیسوں ضرورتوں اور حاجوں میں ہزاروں کا محتاج، وہ رب الارباب کیسے ہو گیا؟ وہ رب الارباب کیسے بن گیا؟ ابراہیم علیہ السلام اس کو ماننے کو تیار ہے۔ اسی کیفیت کے ساتھ جوان ہو رہے ہیں اور ابراہیم کی رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، نمرود کی ربوبیت کو ماننے کو ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں اور اسی کیفیت کے ساتھ جوان ہو رہے ہیں۔ نمرود کو بھی پتا چلتا ہے کہ ایک جوان ایسا ہے جو مجھے رب ماننے کو تیار ہے، اپنی طاقت، اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے نشے میں، اس کے گھمنڈ میں اتراتا پھر رہا کہ اچھا میری مملکت میں ایسے آدمی کی عطا وجود ہے جو مجھے رب نہیں مانتا، اس کو ایسی سزا دی جائے کہ نشان عبرت بن جائے۔ کیا سزا دی جائے؟ آگ بھڑکایا جائے، ایندھن جمع کرو، مہینوں جمع کیا گیا، آگ بھڑکایا گیا اور پھر اب اس آگ میں اس کو ڈالو تاکہ یہ جل کے راکھ ہو جائے اور آئندہ کسی کو نمرودیت کے ربوبیت کے انکار کی جرت نہ ہو۔ لیکن آگ میں ڈالے کون قریب جائے؟ ایسا بھڑکتا ہوا شعلہ کہ اس کے قریب جانے کی کسی نے ہمت نہیں، کوئی قریب اس کے تپش سے جا نہیں سکتا۔ تو شیطان نے منجنیق کے آلہ بنانے کی سجھایا کہ دور سے ایسا آلہ بناؤ کہ جس پہ بٹھا کر دور سے پھینک۔ سب سے پہلے منجنیق بنائی۔ منجنیق بنانے کا
کی ترکیب شیطان نے سجائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور پھر اسی منجنیق کی جدید شکلیں بنتے بنتے آج کے توپ کی شکل بن گئی۔ جو توپ ہے جس سے گولا دور پھینک دیا جائے وہ اسی منجنیق کی جدید شکل ہے۔ اور سب سے پہلے تماشا دکھانے کے لیے اسٹیڈیم بنانے والا بھی نمرود ہے۔ اسٹیڈیم بناؤ، تماشا دکھانا، کس کے لیے؟ جو رب اور نمرود کے رب ہونے کا انکار کرتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہ تماشا اے نمرود کے علاقے میں، مملکت میں رہنے والوں، دیکھ لو، یہ تماشا دیکھ لو، یہ کھیل دیکھ لو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، منجنیق پہ ڈال دیا گیا، آسمانوں پہ کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتہ مقربین میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، ایک شور بپا ہے کہ ایک طرف اللہ کا خلیل اور دوسری طرف اللہ کا دشمن، اور اللہ کے دشمن کو یہ جرت، یہ ہمت کہ اللہ کائنات کے خالق مالک رب کے سامنے، کائنات کے بنانے والے کے دوست کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں میں شور بڑھا، جبرائیل امین حاضر خدمت ہے، اے اللہ آپ کے خلیل پہ آپ کے دشمن کی یہ جرت، آپ اجازت عنایت فرمائیں ہم آپ کے خلیل کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اچھا میرا خلیل اگر تمہاری مدد کو چاہتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آ گئے، اے خلیل اللہ یہ پہاڑوں کا نگران ہے، یہ پانی کا نگران ہے، یہ ہواؤں کا نگران ہے، آپ حکم دیں، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ تیار ہے۔ پہاڑ کے نگران کو حکم دیں، دونوں طرف کے پہاڑوں کو لا کر یہ آگ اور ان آگ بھڑکانے والوں کو بیچ میں پیس کر رکھے۔ ہواؤں کے نگران کو حکم دیں، یہ ہوا لائے اور اس آگ کو اڑا کر یہاں سے اٹھا کر کہیں دور سمندروں میں پھینکا۔ اور یہ پانی کا نگران ہے، آپ اسے حکم دیں تو یہ پانی لے کر آئے اور برسا کر سارے آگ کو بجھا کے رکھے۔ جبرائیل امین سے ابراہیم خلیل اللہ ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ رب کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بتلاؤ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ نے بھیجا نہیں لیکن ان سے اجازت لے کر آئے۔ اللہ نے خود نہیں ہمیں کہا لیکن ہم نے ان سے اجازت طلب کی کہ آپ کے خلیل کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد کو چاہتا تو ضرور کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اما الیکم فلا، اما الیکم فلا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہی جواب دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا محتاج نہیں۔ فرمایا اما الیکم، مطلب کیا کہ میں انسان ہوں اور حقیقت میں واقعتاً میں اس وقت پریشانی میں ہوں، مصیبت میں گرا ہوا ہوں، آگ میں ڈلے جانے کا وقت ہے، ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے، لیکن میری اس حاجت، اس ضرورت کا تعلق اے فرشتوں تمہاری ذات کی طرف نہیں ہے۔ حاجت ضرور ہے، اما الیکم، حاجت سے مستغنی نہیں ہوں میں، تو انسان حاجت کی بغیر نہیں ہے، لیکن مجھے حاجت ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، حاجت ہے لیکن میری اس حاجت کی تکمیل تم سے تمہارے ساتھ نہیں جڑا ہوا، ان سے متعلق۔ اما الیکم فلا،
اے فرشتوں تمہاری طرف میری حاجت کوئی نہیں ہے، تم سے میری حاجت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے رب۔ ایسی پریشانی کے وقت میں جب مدد سر پہ آئی پڑی ہے، کیا کہا جا رہا نہیں تم سے نہیں ہے میری طرف، اما الیکم فلا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے فصل اللہ ربک، تو پھر اپنے رب سے سوال کرو۔ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اپنے رب سے سوال کرو۔ رب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، اس رب کو میرے حال کی خبر نہیں ہے؟ جب اس رب کو میرے حال کی خبر ہے مجھے یہ کافی ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ تو میرے حال کی خبر، اس لیے اللہ سے مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی مجھے کافی ہے، اس کا میرے حال کو جان لینا یہی کافی ہے۔ اسے نہیں پتا اس کے خلیل کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اللہ کا امر براہ راست آج کے آتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آج سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی بن جا میرے ابراہیم کا۔ براہ راست ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے زندگی کے بہترین دن وہ ہے جو میں نے آگ میں گزارے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ نے عالم ارواح میں جس ربوبیت کا اقرار لیا، اس ربوبیت کے امتحان کے لیے یہ ساری دنیا کے کائناتی نقشے بنائے گئے کہ بتلاؤ یہاں پہ آ کر اب کس کو رب مانتے ہو؟ اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بڑوں کو، اور پھر اپنے آپ کو؟ اس دھوکے میں تو نہیں پڑ جائے۔ اپنی نوکری کو، جی نوکری میں نہیں جائیں گے تو نکال دیے جائیں گے، تنخواہ نہیں ملے گا، پھر کام کہاں سے چلے گا؟ یا اپنی دکان کو رب بنایا، اپنے کارخانے کو رب بنایا، اپنی ذمہ داری کو رب بنایا، کس کو رب بنایا؟ اللہ کے یہ سوال بتلاؤ رب کس کو مانتے؟ جی میں کیسے اللہ کے راستے میں چلا جاؤں؟ سارے گھر کا میں اکیلا کفیل ہوں۔ اچھا کفیل ہوں، زبان سے رب نہیں کہہ رہا، سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں کیسے چلا جاؤں؟ مطلب سارے گھر کی ضروریات تو میں پوری کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ زبان سے نہیں لیکن اپنے حال سے، اپنے عمل سے بتلا رہا ہوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ نمرودی، فرعونی، قارون بول ہے۔ قارون نے کیا کہا؟ یہ مال میرے علم کے زور پر ہے۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نہریں میرے حکم کے تحت چل رہی ہیں، کہ باغات مصر کی یہ نہریں یہ تو میرے امر کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن حکیم میں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، پکی بات ہے جنہوں نے اس کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو رب تسلیم کر لیا، اسی اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھیجے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو دھوکے سے نکال دو۔ ہر نبی کسی علاقے، کسی قوم، کسی قبیلے کی طرف آئے، کسی بستی کی طرف آئے، سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کی اصلاح اور تربیت کے لیے آئے کہ باوجود مسلمان ہونے کے دھوکے میں پڑے رہتے تھے بنی اسرائیل، ان کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے سب سے زیادہ انبیاء بھیجے گئے۔ اور سب سے آخر میں
سید الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین سرور کونین تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام عالم کی طرف، تمام روئے زمین کے انسانوں کی طرف، قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی طرف نبی اور رسول بنا کر اللہ نے بھیجا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری کی پوری فرمانبردار امت کو، ان پر ایمان لانے والی امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے آپ کی اس محنت والی ذمہ داری کے ساتھ، اس غم فکر کون درد بے چینی والی ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر مرد عورت بوڑھے جوان حاکم محکوم عالم غیر عالم پڑھے لکھے ان پڑھ امیر فقیر غریب صحت مند بیمار ہر بینا نابینا، ہر بولنے والا نہ بولنے والا، ہر ایک کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کے ساتھ سارے عالم کے انسانوں کی رخ کو اللہ کی طرف پھیرنے والی محنت دے کر بھی پہلے جس کام کے لیے انبیاء آتے تھے یہ لوگوں کو اللہ کے رب ہونے کی پہچان کروائے، اے لوگوں اللہ کو الہ مان لو تو کامیاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آواز لگا، یا ایھا الناس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے حاضرین، اے موجودین، اے غائبین، اے پہاڑوں میں بسنے والے، دریاؤں میں رہنے والوں، اے سمندروں جزیروں پہ چلنے والوں، سن لو اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کو وہ ذات مان لو کہ جس سے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر ضرورت میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر غم میں اسی ذات کی طرف رجوع کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی کو اللہ نے کہا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو رب تسلیم کر لیا، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے، پھر اس پہ جمے رہے، اس اقرار پہ ایسے جمے رہے کہ دنیا کے طاغوتی قوتیں، شیطانی اسکیمیں اور شیطانی پھپیڑے آندیاں یہ اس کو اس اقرار سے، اس بول سے بچلا نہ سکے، پھسلا نہ سکے، ہٹا نہ سکے۔ دنیا کی یہ رنگینیاں اس کو دھو کر دے نہ سکیں، اس کے کارخانے، اس کی زمینیں، اس کی دکان، اس کی نوکریاں، اس کی وزارت، یہ وزیر ہے، یہ صدر ہے، اس کی وزارت، اس کی صدارت اس کو دھوکے میں نہیں ڈال رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کہتا کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میری حاجت ضرورت وزارت صدارت سے، حکومت سے، سلطنت سے، مال سے، ملک سے، کارخانوں سے پورے نہیں ہوتے، میری حاجت ضرورت، میری خواہش کی تکمیل تو میرے اللہ سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہا، کوئی چیز کو دھوکے میں نہیں ڈال رہی ہے، اسے اپنے علم پر ناز نہیں ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو ڈگریاں حاصل کی ہیں اس سے میں کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں اور اس سے میرا کام بن رہا، نہیں، میری ڈاکٹری سے نہیں، میری انجینئرنگ سے نہیں، میرے پی ایچ ڈی سے نہیں اور میری ان ڈگریوں سے نہیں کام بن رہا، میرے ہر کام کو بنانے والا اللہ ہے۔ صرف میرے نہیں، ہر فرد بشر کے ہر چیز کو، ہر تقاضے کو پورا کرنے والے اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ جمع، کوئی چیز کو دھوکے میں نہیں ڈالا، ورنہ دنیا کی یہ سارے نقشے، کائنات کے پھیلے ہوئے یہ سارے نقشے، زمین آسمان میں بنے ہوئے سارے شکلیں، یہ نقشے اس کو کہہ رہی ہیں کہ میں تیرا کام بنا، چاند سورج ستارے یہ سارے نقشے اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ دیکھ میرے سے کام بنتا، یہ فوج، یہ ہتھیار، یہ پولیس، یہ کنڈم، یہ راکٹ، یہ میزائل، یہ جہاز، یہ کراچل کو، یہ بندوقیں، کہ دیکھ اس سے کام بنتا ہے،
اس لیے ہمارے یہاں اسکول کالج یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا جوڑ تھا. قاری صاحب دامت برکاتہم نے ہمیں بیان فرمایا. قاری صاحب نے ان سے جاتے ہی کہا ان پروفیسروں سے کہ جو تم سبق پڑھاؤ ہر روز اپنے سبق کی تردید کر دیا کرو. جو کچھ ہم نے تمہیں پڑھایا آخر میں کہہ دو لڑکوں سے جو کچھ ہم نے پڑھایا یہ سب غلط ہے. کہہ دو کہ جو کچھ ہم نے تمہیں پڑھایا یہ سب غلط, ہم تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کا امر اگر ہوگا, اللہ چاہیں گے تو اس طرح ہوگا جو ہم نے تمہیں بتایا, اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا جو ہم نے تمہیں بتایا. اس لیے یہ کہ اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, یہ سب غلط ہے. کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی. جس کا اقرار عالم ارواح نے کیا تھا اسی اقرار کا امتحان اس زمین کی اس زندگی میں ہے. بتلاؤ یہاں رب کس کو مانتا رہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس پہ جمع رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات مجھے سکھلا دیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے پھر نہ لا اسأل احدا غیرک, آپ کے علاوہ پھر آپ کے بعد کسی کی. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, تو کیا مجھے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا, اللہ کو اپنا رب میں نے مان لیا, تم مستقیم پھر اس پر جم گیا, بس یہ کافی. جو اللہ کو رب تسلیم کر لے, اللہ کو اپنا الہ تسلیم کر لے, دل کی گہرائی سے پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا, دائیں بائیں نہیں جائے گا. پھر حکومتوں اور سلطنتوں کا خوف اور دبدبہ اس کے دل پہ نہیں ہوگا. پھر فوج اور ہتھیار یہ اس کا بال بیٹا نہیں کر سکتے. اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کام بنانے والے بگاڑنے والے اللہ ہے. اکبر جو سب سے بڑا ہے, اکبر الاکبر, سارے بڑوں کا بڑا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جب اس کے تصرف میں ہر چیز ہے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال ہے, کسی کی کیا اسکیمیں چل سکتی ہیں؟ شیاطین جو اسکیمیں چلا رہا, اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ کیا اسکیمیں چلا سکتا ہے؟ اللہ نے اسے چھوڑ دی, ڈھیل دی تو اسکیمیں چل رہی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کسی کو ہدایت نہیں دیتا اور شیطان کسی کو گمراہ نہیں کرتا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ایک جگہ پہ بیان کیا ہے. نبی ہدایت کی محنت کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آپ کسی کو نہیں ہدایت دے سکتے, آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں, اللہ ہدایت دے. نبی ہدایت کی محنت کرتا ہے, جو اس نبی کی محنت کو قبول کرتا جائے اللہ اس کو ہدایت کی طرف چلا دیتے ہیں. اور شیطان کسی کو گمراہ نہیں کرتا, شیطان گمراہی کی محنت کرتا ہے. جو اس شیطانی محنت پہ چل پڑے, اس راستے پہ چل پڑے, پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. خطبے میں جمعہ کے امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں, جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی نہیں ہدایت پہ لا سکتا. انبیاء ہدایت کی محنت کرتے ہیں اور شیاطین گمراہی کی محنت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس امت کو انبیاء والی محنت ملی کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے غیر کو کھرچ کھرچ کے نکال دیا جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا غیر آ گیا وہ دل نجس ناپاک ہو گیا.
اللہ کا غیر آنے کا کیا مطلب؟ کہ فلاں چیز سے بھی کام ہو جاتا ہے، فلاں سے بھی کام بنتا ہے، فلاں چیز سے بھی کام بنتا ہے، ملک آ جائے، مال آ جائے، عہدہ مل جائے، اونچے درجے میں پہنچ جائیں، بڑی دکان بن جائے، بڑے کارخانے حاصل ہو جائیں، بڑے منصبوں تک پہنچ جائیں، کام بن گیا. یہ سب اللہ کا غیر ہے. یہ ساری کائنات سب اللہ کا غیر، سارے فرشتے جنات یہ سب اللہ کا غیر. وہ اللہ کا غیر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اپنی تمام امتوں کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام اس ناپاکی کو اپنے دل میں لینے کو تیار نہیں. اے جبرائیل تمہاری ضرورت نہیں، مقرب ترین فرشتہ لیکن اللہ کا غیر ہے، اور اس غیر مقرب ترین نورانی مخلوق کی نجاست، اس غیر کی نجاست کو دل میں ڈالنے کو تیار ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اس دل کی اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے آتے تھے کہ دیکھو ہم لوگوں کو دلوں کے اندر جو نقشے گھسے ہوئے ہیں نجاست کے، یہ سارے نقشے صاف کر دو، اللہ پاک ذات تمہارے دل میں آ جائیں گے. دل تو مسکن ربانی ہے، مسکن ربانی. اللہ کو دل میں لینا ہے تو پہلے برتن کو صاف کر دو. ناپاک برتن میں پاک ذات کیسے آ سکتے؟ اللہ کے غیر سے دل کو صاف کرنے کی محنت کے لیے انبیاء آئے. سید الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. دل کے یقین کی درستگی. جتنا ہم اللہ کو بیان کریں گے، جتنا ہم اللہ کو بیان کریں گے اور اللہ کو سنیں گے، اللہ کو سنیں گے، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے فضل کو، کرم کو، اللہ کے یہ سارے نقشے بنانے، ان ساری چیزوں کو بدیع السماوات والارض بغیر نقشے کے، بغیر کسی شکل کے ان شکلوں کو ہی دے دیا. اللہ کی صفات کو جتنا بار 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 کہیں گے اور سنیں گے، پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کو سوچیں گے، اور پھر ایک وقت میں بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ جو مجمع میں کہہ رہا تھا یا مجمع میں بیٹھ کے سن رہا تھا اور جس کو میں نے سوچا، اے اللہ اس کی حقیقت تو میرے دل میں بھی اتار دے. رو رو کر اللہ سے مانگیں گے، تب جا کے یہ غیر کی نجاست دل سے صاف ہو. اللہ کے غیر کی ناپاکی دل سے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا. اس لیے جب فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جنہوں نے اس کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارے رب ہے، پالنہار ہے، ہر حاجت ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر بیماری دکھ درد کو دور کرنے والے، ہر خواہش کی تکمیل کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہے، اور پھر اس پہ جمع رہا. تو جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو فرشتے جوب کر جوب آئیں گے اور اسے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو، دنیا سے جا رہے ہو مت خوف کرو، گھبرانا مت، ڈرنا مت، آگے کی گھاٹیوں کے بارے میں تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت، قبر، حشر، پلسرات، جنت، دوزخ، اس کے بارے میں کوئی خوف زدہ مت ہو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور پیچھے جو چیزیں تم چھوڑ کر جا رہے ہو اس کے بارے میں بھی غمگینہ مت ہونا. تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے کی چیزوں کے بارے میں. اور خوشخبری لو جنت کا جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. جو جنت کی باتیں تم سے دنیا میں تم نے سنی، آج اس کی بشارت لے لو. تمہارے قدم ادھر کو جا رہے ہیں.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تھے تمہارے ساتھی، مددگار، معین دنیا کی زندگی میں. تم نے اللہ کو رب مانا تھا، تمہارے ہر کام میں معین مددگار ہم تھے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جو مسجد میں کو لازم پکڑے فرشتے ان سے مسافہ کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے کاموں پہ جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، ہم نشیں ہم تھے، اور یہاں آخرت کی گھاٹیوں میں بھی ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں اٹھے گی روح، جس چیز کو تم مانو گے، جی کے اندر جس کی تمنا، چاہت، آرزو اٹھے گی وہ تمہارے سامنے حاضر، اور جس کو تم زبان سے مانگو گے وہ بھی تمہارے سامنے حاضر. نزلا من غفور رحیم، اور بخشنے والے مہربان اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کھانے کا دسترخوان چنا جائے گا. کل قیامت کے دن، آج دنیا میں کسی کو دنیاوی عہدے منصب والا کوئی بڑا بلا لے تو کوئی پوچھے نہ پوچھے، بغیر پوچھے بتاتا پھرتا ہے تمہیں پتا آج میں مشہور ہوں. کسی نے پوچھا تو اس سے مشغول ہوں؟ کسی نے پوچھا مشغول ہوں یا نہیں؟ کہ نہیں وہ مجھے ایسا میں تمہیں نہیں پتا نا، مجھے انہوں نے بلایا ہے، صدر صاحب نے بلایا ہے، وزیر صاحب نے مجھے بلایا، اس لیے میں آج مشغول ہوں. اندر جی کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھی ہوئی ہے کہ صدر کے پاس جا رہا ہوں، وزیر کے پاس جا رہا ہوں. پھر وہاں سے آنے کے بعد بھی آج مجھے بلایا تھا، انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پہ بلایا، شہر کے میئر نے مجھے بلایا، فلاں ملک کے جو ہے بادشاہ نے مجھے بلایا تھا، اور فلاں ملک کے بادشاہ کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اس کا مہمان تھا میں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ساری دنیا کے بادشاہ، وزیر، ساری دنیا کے مال، عہدے منصب والے، کارخانے والے، فوجوں، پولیس والے، ہتھیاروں والے، جہازوں، ایٹم بم والے، سامان والے، اسباب والے، چیزوں والے، فیکٹریوں، کارخانوں، دکانوں، نوکریوں، چوکریوں والے، اور نوکر، حشم، خدم والے، یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور ساری کائنات کو اپنے ساتھ لے لیں، یہ سب کچھ مل کے رب کائنات، رب عرش عظیم کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. عرش عظیم کے رب کے یہاں مہمانی کا اعلان ہوگا کل قیامت کے دن، اولین سے لے کر آخرین تک کے بیچ میں سے اس کا نام لے کے پکارا جا رہا ہوگا، فلاں ابن فلاں، چلو اللہ کے دسترخوان پہ تمہارا انتظار کیا جا رہا، اور سب کے بیچ میں سے وہ اٹھ رہا ہوگا. کیا عزت کا اور کیا افتخار کا مقام ہوگا جب سب نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ کون جا رہا، اب کون جا رہا. کیا چند 10-20 ہزار 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کے نہیں، کہاں آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے سارے بڑے مجمع کے بیچ میں سے اس کے لیے مہمانی کے دسترخوان چنے جا رہے ہیں. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کو رب مان لیا اور اس پر جم گئے، اور اس ماننے اور جمنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کیا ہو رہا؟ اچھا بتلاؤ مجھے کائنات کے خوبصورت ترین گول کے بارے میں بتلاؤ، وہ کیا ہے؟ اے انسانوں، اے فرشتوں، اے جناتوں، اے کائنات میں بسنے والے تمام مخلوقات، بتلاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس خوبصورت بول کو بتلاؤ وہ کیا ہے، کس کا بول ہے، کس کے الفاظ ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھیا بات کس کی ہے، اس سے خوبصورت بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا، اللہ کی پہچان کروا رہا، اللہ کی معرفت کروانے میں لگا ہوا ہے کہ پہچانو لوگوں، اللہ کو پہچانو، قادر المقتدر کو پہچانو، ذو القوت المتین کو پہچانو، النافع والضار کو پہچانو. اللہ فرمانے بتلاؤ اس سے خوبصورت بات کس کی ہے. ساری کائنات میں جتنے بول بولے جا رہے ہیں، جتنی باتیں کی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، ان سب میں سب سے بڑھیا، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ اچھی بات اللہ کی طرف بلانا.
اللہ کی طرف بلانا. اس امت کو یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے دی ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد پہ ڈالی کہ اس خوبصورت بول میں لگے اللہ کی طرف بلانا. جتنا جتنا اللہ کی طرف دعوت دیں گے اس امت کے ذمے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت اس محنت میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف دعوت دے کر اپنے دل کو اللہ کے غیر کی ناپاکی سے پاک کر. جتنا ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے اللہ کی بات کو بیان کریں گے, سنیں گے, رو رو کر اللہ سے مانیں گے, تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کو سوچیں گے, ہمارے دل میں اللہ بستے چلے جائیں گے اور لوگ بھی اللہ کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے. اور پھر روزانہ اس اللہ کی دعوت کے ساتھ ساتھ روزانہ ہمارے گھروں میں ہماری مسجدوں میں ایمان کی مجلسیں ہوں. صحابہ کرام اس ایمانی کیفیت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعیت دیکھنے کے باوجود اور آسمان سے وحی کے اترتے ہوئے دیکھنے کے باوجود کیا فرماتے تھے؟ آؤ آؤ ایمان کی تجدید کریں, آؤ ایمان کی مجلسیں قائم کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کی مجلسوں میں ایمان مفصل کی جو 7 غیبی چیزیں ہیں اس کا اتنا تذکرہ ہو کہ وہ غیبی چیزیں مشاہدے کی طرح سمجھ میں آنے لگتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ایمانی مجلس میں سب سے پہلے اللہ کی دعوت اور پھر ایمانی مجلس میں بھی سب سے پہلے اللہ کا ذکر. آمنت باللہ وملائکتہ, پھر فرشتوں کا نظام, اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے کیسا نظام چلا رہے ہیں. ہر بارش کی قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ, ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ. جیسے بیت اللہ ہے اس کے محاذات میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور, روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. کتنے فرشتے. اور ایک روایت کے اعتبار سے ہر انسان کے ساتھ, مسلم غیر مسلم, ہر انسان کے ساتھ 6 حفاظتی فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت پہ مامور ہیں. ورنہ اللہ کی ایسی مخلوقات ہیں اگر وہ فرشتے اس کی حفاظت پہ مقرر نہ ہوں تو اس انسان کو چیخ پھاڑ کے رکھتے. یہ سمجھ رہا کہ میں یہ بندوق اور یہ فوجیں اور یہ پولیس یہ میری حفاظت کر رہے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے امر آتا ہے تو ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ایک طرف ہو جاؤ, اللہ کا امر غالب آ جاتا ہے. فرشتوں کی حفاظت ایک طرف, اللہ کے حکم سے فرشتوں کی حفاظت ایک طرف ہوتی ہے اور اللہ کا امر غالب آ جاتا ہے. دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ جو حفاظت کرنے والے تھے وہی حفاظت کو بگاڑنے والے بن گئے. کتنی دفعہ دیکھ چکے, سن چکے. السلام ایک بادشاہ تھا, 12,000 کا دستہ اس کی حفاظت پہ ایک وقت میں مقرر ہوتا تھا. جب اللہ کی طرف سے امر آیا 12,000 کا دستہ دیکھتا رہ گیا, وہ چلتا رہا. تو 7 ارب کم و بیش انسان کہتے ہیں دنیا میں اس وقت. 7 ضرب 6 کتنے ہو گئے؟ 42 ارب فرشتے تو صرف انسانوں کی حفاظت پہ اس وقت مقرر ہے. کیا اللہ کا نظام ہے, نظام ملائکہ. کیا دنیا کی چیزیں اور یہ اسباب یہ وسائل اس کی حفاظت کریں. اللہ کے نظام سے سارا کام چل رہا. فرشتوں کا نظام, اللہ فرشتوں کے اس نظام کے بھی محتاج نہیں ہے, لیکن ایک ضابطہ ہے, وہ ضابطے میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے سارا نظام چلایا. اور پھر ہر انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے دائیں اور بائیں دو بیٹھے ہوئے ہیں. ہر انسان سے سوال جواب کرنے کے لیے قبر میں 2 آئیں گے, ہر ایک کے لیے الگ الگ. کتنے فرشتے, کتنے.
ارب خرب فرشتوں کا نظام ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک سوال اللہ سے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ آپ نے حکم دیا، قرآن میں اللہ کا آیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو حکم دیا آ جاؤ، طاعت مندی کے ساتھ یا نافرمانی کے ساتھ. تو زمین اور آسمان اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں آ گئے، اطاعت کر. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ اگر یہ آپ کی اطاعت نہ کرتے پھر آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا، امام قرطبی فرماتے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کو حکم دیتا کہ وہ زمین اور آسمان کو نگل جاتے ایک ہی حکم میں. جانوروں میں سے ایک کو. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ ہے. کتنے چراگاہ؟ جس میں سے ایک میں وہ جانوروں میں سے ایک جانور ایسا کہ اللہ کا حکم آتا تھا اور یہ ساری کائنات کو ایک لقمے میں ختم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ کے اس نظام کو بیان کرتے رہیں گے اور اس کو بار بار ایمانی مجلس میں سنیں گے، کہیں گے، تب جا کر دل سے وہ ناپاکی دھلے گی. کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فضائل کی تعلیم بھی ہو. فضائل کی تعلیم بھی ہو. ہاں ایمانی مجلس میں انبیاء کے واقعات کو اتنا بیان کریں سنیں کہ جو انبیاء کے ساتھ اللہ کے غیبی مددیں ہوئی وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے. اور جنت دوزخ کو اتنا بیان کریں سنیں جنت کا لفظ آتے ہی وہاں کے خوشنما مناظر سامنے آئے. دوزخ کا لفظ سنتے ہی وہاں کے خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے اور دل میں گناہوں کی نفرت بیٹھ جائے، اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگ جائے اور جنت کے شوق میں اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی طرف بڑھنے لگے. ایمانی مجلسوں میں اتنا سنیں وہ سب بالکل آنکھوں کے سامنے جیسے. اور اس کے ساتھ روزانہ فضائل کی تعلیم بھی ہو رہی ہو. اور فضائل کی تعلیم میں فضائل کی تعلیم کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کم از کم اس ایک دو حدیثیں جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ ایسی مجلسیں جب بھی لگتی ہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہو رہا اور اللہ اپنی مجلس میں ہمیں یاد کر رہے ہیں. جو بھی اجتماعی عمل مسلمان کسی دینی فکر کو لے کر مجموعی کے اعتبار سے بیٹھتے ہیں تو ایسی مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. ہم اپنی گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے محسوس نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان حق اور سچ ہے کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے جو اللہ کی خاص رحمت ہے. اور اللہ جل جلالہ اپنی مجلس میں اس مجلس والوں میں سے ایک ایک کو یاد کر. آج دنیاوی بڑا کوئی کسی کو یاد کر لے تو خوشی سے پورے نہیں سماتا. اور ہم جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، جو دیندار کہلاتے ہیں، اگر کوئی بزرگ ہمیں یاد کر لے، یہ فلاں بزرگ تمہیں یاد کر رہے تھے، اچھا ہر ایک کو بتاتا پھرتا وہ بزرگ جو ہے فلاں صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب مجھے یاد کر رہے تھے، تمہیں پتا ہے انہوں نے اچھا کئی دفعہ تمہیں یاد کیا، ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے. ساری دنیا کے بادشاہ وزراء، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال اولیاء بزرگ، یہ سب کے سب اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اتنے بڑے اللہ رب کائنات رب العرش العظیم وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں اور ہمارے اندر خوشی کی کیفیت ہی نہیں پیدا ہو رہی. دھیرے دھیرے بیٹھے ہیں، کتنی دیر ہوگی بات ہو. جتنی دیر اس مجلس میں بیٹھا رہے گا، اجتماعی مجلس میں بیٹھا رہے گا، اتنی دیر اللہ اس کو یاد کریں گے. ملک کا سربراہ اس کو بیٹھائے ہوئے یا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا.
بادشاہوں کا بادشاہ اس کو یاد کر رہا، اس کے اندر خوشی کی کیفیت ہی نہیں پیدا ہو رہی۔ کائنات کا خالق اور مالک اس کو یاد کر رہا۔ سچوں کے سچے نے کہا، الصادق المصدوق کا فرمان حق اور سچ ہے کہ اللہ یاد کر رہے ہیں اور اس کے اندر خوشی کی لہر ہی نہیں اٹھ رہی۔ اس لیے کسی بھی اجتماعی عمل سے پہلے بلانے کی ضرورت نہ ہو۔ اجتماعی عمل کے وقت شروع ہونے سے پہلے خوشی سے بھاگا چلا آ رہا ہو کہ چلو ایسی مجلس میں جس میں بیٹھتے ہی اللہ رب کائنات مجھے یاد کریں گے، ہر ذرے کے خالق مالک مجھے یاد کریں گے، بھاگو چلو ایسی مجلس میں دیر سے پہنچوں گا، مجھے اللہ دیر سے یاد کریں گے، اس لیے جلدی پہنچو تاکہ وہ اللہ مجھے جلدی یاد کرے۔ اور مجلس کے آخر میں اعلان ہوگا، مغفور لکم، اٹھو اس حال میں تمہارے سارے گناہ معاف، اور صرف گناہ معاف نہیں ہوئے، قد بدلت سیئاتکم الحسنات، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ کسی کارخانے کے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں، تبلیغی بیانات آفیشل آن یوٹیوب، فیس بک۔ جزاکم اللہ تعالی۔ انعام دے دے تو اس کے سارے ساتھی اس کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو تیری نوکری بچ گئی۔ یہاں اللہ جس کا امر ہر چیز کے غالب، جو ہر چیز میں تصرف کرنے والے اللہ، مقالید السماوات، لہ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کے خزانے کی کنجی جس کے پاس ہے، ایک کارخانے کے مالک کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ معاف کر رہے ہیں اور اعلان کروا رہے ہیں کہ معافی نہیں، جتنے گناہ تھے اتنی نیکیوں میں بدل دو، اور خوشی کی کوئی لہر نہیں ہوتی، کسی نے کسی کو مبارکبادی نہیں دی۔ اگر اس مجلس سے اٹھ کر، ایسی مجلسوں سے اٹھ کر کوئی قسم کھا کے کہہ لے کہ میں ایسی مجلس سے آ رہا ہوں کہ جہاں سے آنے کے بعد وہاں سے اٹھتے ہی میرے گناہ معاف ہو گئے تھے اور میرے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا گیا تھا، تو اپنے قسم میں سچا ہے جھوٹا؟ سچا، حق بات اس نے کی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اعلان ہو جائے گا، اٹھو قوموا مغفورا لکم، معاف، سب معاف، قد بدلت سیئاتکم الحسنات، اور جتنی گناہ تھے اتنے نیکیاں مل گئی۔ تو ایمانی مجالس کے اندر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ فضائل کی تعلیم کا حلقہ جب بھی لگے، جب بھی کسی اجتماعی عمل میں، جیسے اب ہے، پھر عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، کل کے سارے دن کے اعمال ہیں، اور پھر پرسوں ہدایت دعا تک جتنے بھی ہو، پھر اپنے اپنے مقام پر بھی مساجد میں مشورہ ہے، یعنی کہ ساتھی سارے مشورے کے لیے بیٹھ گئے، ایک ابھی اپنے نوافل اور اذکار میں ہے، اور نوافل اور ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو مشورے میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، کتنا فرق ہے اس میں۔ اس لیے خوشی کی کیفیت میں، ذوق اور شوق میں اجتماعی عمل کی طرف ہے، بلانا نہ پڑے، اس سے پہلے آئے، اور پھر اپنے ذکر اور تلاوت کا اہتمام ہو، سفر میں، حضر میں پابندی کی کوشش ہو۔ یہ 4 بنیادی اعمال ہیں، کہتے ہیں جو اعمال وقت کی پابندی کے ساتھ کیے جائیں، اللہ انتظار میں ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں یہ وقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے یہ وقت میرے فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا، فلاں بندی جو فلاں کی بیٹی، اس کے فلاں عمل کا وقت آ گیا ہے، فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ ہم اپنے ذکر اور تلاوت کا بھی اہتمام کریں، روزانہ دعوت، روزانہ ایمان کی مجلسیں، روزانہ فضائل کی تعلیم کا اہتمام، روزانہ ذکر تلاوت وقت کی پابندی کے ساتھ کریں گے تو ایک کیفیت پیدا ہوگی، اندر ایک صفات، انوارات پیدا ہوں گے، ان کیفیات کو لے کر اب نماز کا اہتمام ہو۔ اب دیکھیں نماز میں کیسے کام نہیں، نماز سے کیسے کام نہیں بنتا، یہ وہ نماز ہے جس سے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ ہر مسئلے کا حل نماز میں، وہ اس نماز میں جس سے پہلے یہ 4 اعمال بھی چل رہے ہیں، 4 اعمال کے ساتھ ساتھ ان اعمال کے انوارات کے ساتھ 5واں عمل ہے نماز۔ اب نماز پڑھتا جائے، اپنا کام بناتا جائے، دنیا کے مسائل نماز سے حل ہوں گے، قبر کے مسئلے نماز سے حل ہوں گے، حشر کے مسئلے نماز سے حل ہوں گے۔ یہ وہ نماز ہے جو اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے،
اور پھر جنت میں پہنچانے کے بعد ختم نہیں، جنت کے درجات بھی اسی نماز کے ذریعے سے پورے ہوتے چلے جائیں گے، اور جنت میں نعمتوں کی زیادتی بھی وہی نماز جو وہاں دنیا میں پڑھ کر آیا تھا اس سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ اس سب کا اہتمام۔ اس کے ساتھ اپنے کمائی کے لائن کو بھی درست کرتے رہنا ہے۔ سارے اعمال ایک غلط لقمہ، غلط بھوک اس سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس کو دیکھتے رہنا، پھونک کر قدم رکھنا، اپنے علماء سے جڑے رہنا اور ان سے پوچھ کر کام کرنا کہ یہ کاروبار شروع کر کے نہیں، کاروبار شروع کرنے سے پہلے، کہ ملازمت کرنے کے بعد نہیں، ملازمت شروع کرنے سے پہلے کہ میں باطل کی اسکیموں کے پھیلانے کے ادارے کا ملازم تو نہیں بن گیا، اللہ کی نافرمانی والے احکامات جہاں چل رہے ہوں وہاں اس ادارے کی تقویت پہنچانے کا کے لیے میں معین تو نہیں بن گیا، ان کا مددگار تو نہیں بن گیا۔ اس لیے علماء سے پہلے جنہوں نے پہلے نہیں پوچھا وہ بعد میں پوچھ لیں اور اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش۔ اس لیے کہ غلط لقمہ ایک اندر چلا گیا، برس کے اعمال، پھر کہتے جی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے دیکھو تو صحیح اندر دیا کیا ہے، کیا چیز اندر گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو مزین کرنا اور تمام قومی لسانی علاقائی جذبے سے اپنے آپ کو نکال کر امت پنے کے جذبے میں آنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم ہندی، پاکستانی، عربی، اجمی نہیں ہے، پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر اس کے اوپر زندگی آ گئی اور امت پنے پہ آ گئے تو یہ جو امت پنے کی سوچ کے ساتھ ہے، اس کے ہر قدم، ہر عمل کا اثر اقوام عالم پہ پڑے گا۔ اور اب تک جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کو اپنی محنت نہ بنائی، یہ ہم سے جرم عظیم ہوا۔ اور ان اعمال جب محنت ہی نہ بنائی تو محنت والے اعمال کو کیسے کرتے؟ جب حضور والے کام کو اپنا کام ہی نہ سمجھا تو اس کام والے یہ جو اعمال ذکر کیے اس کو کیسے کرتے؟ تو نہ کام کو کام بنایا، نہ کام والے اعمال کیے، یہ جرم عظیم ہوا۔ اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ سب توبہ استغفار کریں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا فرما رہا ہے؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ارے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اس سارے آسمانوں کو ڈھانپ لینے کے بقدر بادلوں جتنے ہو جائیں اور تو اپنے گناہ کی مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سب گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے رحیم ذات سے، بخشنے والے مہربان اللہ سے منہ موڑ کر کہاں جائیں؟ اور جو جرم عظیم ہوا محنت کو محنت نہ بنانے کا، اس پہ معافی مانگ کر نیت اور عزم کر لیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نیت کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ کر لی سب نے نیت انشاءاللہ، معافی مانگ کر اب آج سے کم از کم 300 مرتبہ روزانہ استغفار کا اہتمام ہو۔ جو استغفار کو لازم پکڑ لیں، ہر تنگی، ضیق، پریشانی، دکھ، درد سے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ہر غم کی جگہ سے خوشی پیدا کرتے ہیں، اور رزق کا انتظام اللہ وہاں سے کرتے ہیں جہاں تمام عقل مندوں کی عقلیں فیل ہو جائیں۔ ساری عقلی اسکیمیں چلانے والوں کی عقلی اسکیمیں جہاں فیل ہو جائے وہاں سے اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ اور رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ ضرورت ضرر سے ہے، جس کے نہ ہونے سے اس کو ضرر پہنچے۔ صرف روٹی، سالن، چاول یہ نہیں ہے رزق، کھانا پینا یہ رزق نہیں۔ کھانا اس کی ضرورت، پینے کی ضرورت، لباس کی ضرورت، گھر کی ضرورت، یہ مرد ہے اس کو بیوی کی ضرورت، یہ عورت ہے اس کو خادم کی ضرورت، یہ میاں بیوی ہے ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد کی ضرورت، یہ سب رزق ہے۔ اللہ استغفار کے لازم پکڑنے پہ اس کے لیے سارا یہ انتظام کرے۔
300 دفعہ استغفار کریں گے انشاءاللہ. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں یہ لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم یہ پڑھتے تھے. حالانکہ حضور کے تو اگلے پچھلے سب معاف. اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اس میں التماس ہے، درخواست ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب، اللہ سے مانگ رہے استغفار بھی اور اللہ سے مانگنا بھی. تو اس کا ہم اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ یہاں جتنے بھی اعمال اب ہوں گے ان تمام اعمال میں جیسے عرض کیا خوشی کی کیفیت کے ساتھ اس حدیث کم از کم احادیث اور آیات تو بڑے ہوئے ہیں، کم از کم یہ 2 حدیث ہر وقت سامنے ہو اجتماعی عمل کے پہلے کہ دیکھو ہم اجتماعی عمل میں بیٹھیں گے اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی. اور دیکھو اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس یہ لگ رہا ہے جیسے ماشاء اللہ ہم نے یہاں پہ اجتماعی طور پہ بات سنی ہے انفرادی وقت